قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى في أواخر سورة الحج: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. روى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشده بعضه بعضا. وعنه أيضا قال رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی تعریف اس رب وحدہ لا شریک کے لئے لائق و زیبا ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور قرآن میں ہم سے کہا کہ ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤ. تمام نبیوں پر درود و سلام و خصوصاً سید المرسلین خاتم الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جو ساری انسانیت کے لیے رسول بن کر آئے تھے. آپ نے تو سب سے پہلے دنیا کو انسانیت سکھائی اور کہا ہر ایک انسان کے ساتھ ہر ایک مسلمان کی ضرورتوں کو مکمل طور پر پورا کرو. معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی فضیلت اور اس کے فوائد. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: تعاونوا علی البر والتقوی. اللہ نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں نیکی کے کاموں میں لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے کہا جائے تو بڑھتے نہیں ہیں. اس کی ایک معمولی سی مثال: جب مسجد کے لیے چندہ کیا جائے تو 10 روپے نکلتے ہیں. جب درگاہ کے لیے چندہ مانگتے ہیں تو انسان اپنی پوری توانائی اور اپنی قوت اور اپنی پوری مال اور دولت صرف کرنے پر نعوذ باللہ آگے بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اور سورہ حج کی ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اس آیت میں کئی باتوں کی وصیت کی. کہا: یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے اہل ایمان، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، نیکی کے سارے کاموں کو انجام دو. اچھا، رکوع کرنے، سجدہ کرنے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے سے ہوگا کیا؟ کہا: لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ہم نے 2 حدیثیں پڑھی، ان حدیثوں کا ترجمہ کر کے اپنے خطبے کو آگے بڑھاتے ہیں. صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے کہا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک بلڈنگ کی طرح ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں 2 بلڈنگیں ہوتی ہیں تو ایک دیوار اٹھتی ہے تو بازو دیوار اٹھتی ہے. مومن ایسے ہی ہوتا ہے، دیوار کی طرح، بنیاد کی طرح اپنے مومن کو کیا کرتا ہے؟ اپنے مومن بھائی کو ماشاءاللہ وہ طاقت دیتا ہے. دوسری حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے امت مسلمہ کو ایک جسم و جان سے قرار دیا. آپ جانتے ہیں جب ہم انجیکشن لگاتے ہیں نا، جیسے ہی لگاتے آنکھ سے خون آتا، پورے جسم پر اس کا اثر ہوتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگو اس زمانے میں اگر جینا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کر کے جیو. معزز حاضرین، سوشل میڈیا کا یہ زمانہ ہمیں بتاتا ہے آج کا انسان روبوٹ چرا بدتر ہو گیا ہے. 1930 میں علامہ اقبال کا انتقال ہوا تھا علیہ الرحمہ. انہوں نے 1000 سے زیادہ اشعار اپنی زندگی میں لکھے. اس زمانے میں انہوں نے جو شعر کہا تھا نا، ایسا لگتا ہے کہ آج کے حالات کو دیکھ کر انہوں نے کہا ہوگا. اس میں وہ کہتے ہیں: ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، جب مشین زیادہ ہو جائیں گے تو انسان کا دل مر جائے گا. اور کہا احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. جتنے نت نیا زمانہ آ رہا ہے یہ ہمارے دل بھیڑیے سے بدتر. کیا اس میں تو ایسی بے حسی آ گئی ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کب حس پیدا ہوگی.
معزز حاضرین، اسلام دین انسانیت ہے، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ سورہ نساء کو کھولیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں 10 حقوق بتائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اپنے والدین سے حسن سلوک کرو۔ ہمارے حسن سلوک کے کون کون محتاج ہیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، دیکھو مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں، اس روئے زمین پر آپ کو کوئی بھی انسان کی شکل میں نظر آئے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں عامل الناس بالاخلاق الحسنۃ بالقول والفعل، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے، بات کرے تو بھی اچھی بات، کام کرے تو بھی اچھی بات۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اگر کوئی چندہ مانگنے آ گیا یا کوئی فقیر آ گیا، ایسے سخت انداز سے اس سے نمٹتے ہیں، بولتے ہیں دوبارہ اگر ہماری مسجد میں دکھے تمہارے تانگنے مار کو توڑا ہوتے ہیں، ایسے انداز سے بولتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو اچھے انداز سے اسے بول کر بھیجو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں یہ کہا لوگوں کے اچھے انداز سے پیش آؤ، کیا مطلب ہے؟ آپ کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آ سکتے، کم از کم اسے تکلیف میں نہ دو۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھے اخلاق یہ ہیں آپ جو ہے سخاوت سے پیش آؤ اور اپنے وجود سے دوسروں کو تکلیف نہ دو۔ معزز حاضرین، اسلام ایثار و قربانی سے کام لینے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ ذرا ان صحابہ کو دیکھو، میدان جنگ ہے، جو ہے زخمی ہو کر پڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کو پانی پینے کی ضرورت ہے، پانی پلانے والے لوگ پانی لے کر جا رہے ہیں، ہر ایک صحابی بولتا میرے سے پہلے آگے بڑھو تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ آج کل تو خود غرضی کا زمانہ ایسے ہے، بولتے شیخ اپنا اپنا دیکھ، اگر میں اچھا ہو گیا تو بس، میرے گھر میں ریشن ہو گیا تو بس، وہ پڑوسی والے بھاڑ میں جائیں ان کو جان سے مار دے گا تو ہمیں جو ہے وہ اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا جو ہے وہ پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ معزز حاضرین، لوگوں کے کام آنا یہ بڑا افضل عمل ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں، ہر ایک انسان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا یہ بہت ہے۔ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا مسلمانوں میں بہت کم ہے۔ اپنے بچوں کو لے کر ایک بس میں سوار ہوا، میرے ساتھ 2 چھوٹے بچے اپنے ہیں، دیکھتا ہوں مسلمان کئی ہیں، اس میں کوئی بھی ان کو نہیں بلا رہا۔ یہ غیر مسلم بومن عورت بلا کے ہمارے بچوں کو اپنے گود میں بٹھا لی ہے۔ ہمارے لوگ تو ایسے ہیں 3 سیٹیں رہتے بیٹھنے کے، ایسا پسار لے کے بیٹھتے کون تو بھی آئے تو بازو بیٹھ جائیں گا بولتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس وقت ہمارے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے سب سے اہم جو کام کرنا ہے برادران وطن کا دل جیتنا ہے اپنے اخلاق سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ایسے کیا تھا نا، کفار مکہ آپ پر ایمان لائے نہیں لائے وہ چھوڑو، وہ بات تو سیرت میں ہے، مگر آپ کے اخلاق سے اتنے متاثر ہوتے آپ کے پاس لا کے امانتیں رکھتے۔ اسی لیے سیرت نگاروں نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اخلاق کی وجہ سے امین کہہ کر پکارتے تھے، آپ کو صادق کہہ کر پکارتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ کی اخلاق پر قربان جاؤ، آپ پر ایمان نہیں لائے مگر آپ کی امانت داری سے اتنا متاثر، آپ کے پاس لا کے ایمان جو ہے اپنے پاس امانتیں رکھتے۔ اور یہ اللہ کے رسول کی امانت داری دیکھو، ویسے ہر رسول امانت دار تھا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے امانت دار تھے، جب جو ہے ہجرت کے لیے مکے سے مدینہ نکل رہے تھے آپ نے علی کو بلایا، اپنے داماد کو کہا اے علی دیکھو میں یہاں سے نکل کر چلا جا رہا ہوں، یہ امانتیں ہیں فلاں فلاں کی، ذرا کیا کرو مکے میں جا کے اعلان کرو جس نے رسول اللہ کے پاس امانت رکھی ہے وہ اپنا امانت وہ لے کر واپس چلے جائے۔ داماد بھی کیسے تھے، مکے کے گلیوں میں دن میں اعلان کرتے جس نے بھی رسول اللہ کے پاس امانت رکھی ہے وہ میرے پاس ہے، وہ لے کر چلے
جائے۔ معزز حاضرین، ایک ایک حدیث میں آپ کے سناتا ہوں، ذرا اپنی زندگیوں کو ٹٹولیے، کہاں کن حدیثوں پر کہاں ہم نے عمل کیا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَأَنَا أَمْشِي مَعَ أَخٍ لِّي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا، رواہ طبرانی وصححہ الالبانی فی صحیح الجامع۔ یہ حدیث تو ایسی ہے، یہ لکھ کر مسجد کے دروازے پر ایسے لگائی جائے۔ آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بھائی کی مدد کرنا بہت پسند ہے۔ کہا، دیکھو میں اپنے ایک مومن بھائی کی مدد کرنے جاؤں، میں اپنے ایک مومن بھائی کی مدد کرنے جاؤں، یہ بہتر ہے مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی جس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک مومن بھائی کی مدد کرنا مسجد نبوی میں اعتکاف سے زیادہ افضل ہے۔ معزز حاضرین، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ بڑا اہم ہے۔ اس ڈائلاگ کو دیکھیے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں حشر کی عدالت میں کہے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ بندہ بولے گا، اے اللہ تجھے کو بیمار ہوتا کیا؟ اللہ بولتا، میرا بندہ وہاں بیمار ہوا، اگر تو وہاں جاتا تو میرے ثواب کو پا لیتا۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا جبکہ میں نے تجھ سے کھانا پوچھا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا بندہ، اے اللہ تجھے کھانے کی ضرورت ہے کیا؟ ڈائلاگ دیکھو کیسا ہے۔ اللہ بولتا، اگر فلاں بھوکے بندے کے پاس چلے جاتا تو وہاں کھانا کھلاتا، میرے ثواب کو پا لیتا۔ اور بولتا اللہ تعالیٰ، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی پوچھا، تجھ نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ پوچھتا ہے، اے اللہ تجھے پانی کی ضرورت ہے کیا؟ اللہ بولتا، یہ دیکھو فلاں بندہ تیرے پاس پانی طلب کرنے کے لیے آئے گا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو وہاں میرے ثواب کو پا لیتا۔ اس حدیث میں غور کرو، اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت بتایا، حالانکہ اللہ کی ذات کو کسی کی طاعت کی، کسی کی نافرمانی کی، فرما برداری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو غنی و حمید ہے۔ معزز حاضرین، ایک اسلامی معاشرہ، ایک اسلامی سماج، ایک اسلامی سوسائٹی میں جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے کام آنے میں ہے۔ آج دیکھو ہمارا معاشرہ اللہ کی رحمت کے لیے ترس رہا ہے، لوگ کٹ کے مر رہے ہیں۔ خود غرضی تو ایسی ہے ہمارے پاس ہمارے ڈی این اے میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں، ہماری عورتوں میں۔ اللہ اکبر، یہ خود غرضی تو ایسی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، تم میرے بعد خود غرضی کو دیکھو گے، یہ خود غرضی دنیا میں اس وقت تک رہے گی یہاں تک کہ تم حوض کوثر کے پاس میرے سے ملاقات کرو گے۔ یاد رکھو، ایک اسلامی معاشرے میں، اسلامی سماج میں، سوسائٹی میں اللہ کی رحمت کب برستی ہے؟ لوگ نمازیں پڑھتے ہوں، رکوع کرتے ہوں، سجدہ کرتے ہوں، ان تمام کے ساتھ لوگوں کے کام بھی آتے ہوں۔ اسی لیے کہا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ایک جگہ کہا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، کہا تم جو بھی بھلائی کرو گے اللہ کے پاس اس کے بدلے کو پاؤ گے۔ انسان سوچتا ہے میں اپنے بھائی کی کیسے مدد کروں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کی روشنی میں اپنے بھائیوں کے کام آؤ۔ شکلیں انشاءاللہ آگے بتاتے ہیں۔ اور یاد رکھو، لوگوں کے ساتھ کام آنا، ہاتھ بٹانا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ایک صدقہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں کہا، کل معروف صدقہ۔ آپ ذرا پورے قرآن میں نبیوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، نبیوں کی سیرت پڑھ کے دیکھو، انبیاء علیہم السلام میں لوگوں کے کام آنے کی کیا تڑپ تھی۔ دنیا کے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اللہ نے کہا، اے نوح تم ہماری آنکھوں اور نگرانی میں کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، لوگوں کے کام آئے، ان پر ایمان لانے والے ماشاءاللہ پورے بچ گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے
وہ ماشاءاللہ کارپینٹر تھے۔ حضرت سلیمان اور داؤد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بہترین علوم سے نوازا۔ جب علم آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اللہ نے باپ کو بھی نبی بنایا، بیٹے کو نبی بنایا، اللہ نے بادشاہ بھی بنایا، نبی بھی بنایا، اور کیا ہواؤں پر حکومت دی، جنات پر حکومت دی، اور جو وہ پرندوں کی بولی بھی سمجھنے لگے۔ لہٰذا حضرت سلیمان نے اپنے ہنر سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ہنر سے ماشاءاللہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ انسان کو اگر کچھ صلاحیت ملی، وہ صلاحیت لوگوں کے کام آنے میں استعمال کرنا چاہیے۔ آج کل تو ہمارا حال یہ ہے، شادی میں کور دیتے، وہ نیت کیا رہتی بولے تو انہیں میری بیٹی شادی میں کور دیں گے انہیں۔ ایسا اگر رہا تو تمہارا یہ کور دینا کیا ہے، یہ غلط ہے، یہ ATM ہے کیا جو ڈالے تو فوراً واپس آئے جیسا ہے۔ اگر آپ کرنا بولے تو اس کا اجر دنیا میں نہیں آخرت میں ملتا۔ اور یہ ماشاءاللہ لوگوں کے کام آنے کی فضیلت تو اتنی ہے، دنیا میں بھی ماشاءاللہ اللہ اس کا اثر دکھاتا ہے، آخرت میں بھی ماشاءاللہ اس کا اثر دکھاتا ہے۔ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں سے کیا کہتے ہیں، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے مجھے پرندوں کی بولی سکھائی ہے۔ وہ کبھی چونٹیوں کی آواز سن کر بھی کبھی ہنس پڑتے تھے، اپنے وجود سے ماشاءاللہ کیسے مخلوق کے کام آئے۔ وقت کم ہے، مثالیں زیادہ ہیں، اب آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہ مدین کے جو ہے پنگھٹ پر پہنچے جہاں لوگ پانی پلاتے تھے، وہاں گئے تو دیکھا کہ 2 لڑکیاں کھڑی ہیں۔ اب ہوتا کیا، پرانے زمانے میں کنواں ہوتا، کنویں کے اوپر ایک ڈھکن رہتا، وہ ڈھکن اکیلے نہیں اٹھا سکتے تھے، جماعت یہاں کی اس کو اٹھاتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا، تمہیں کئی کہیں کھڑی ہیں، تمہیں 2 لڑکیاں ہیں اکیلے، غیر شادی شدہ، غیر شادی شدہ لڑکیاں؟ کہا ما خطبکما، ان دونوں لڑکیوں نے کہا ما کیا کہا، قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ دیکھو آج کل لڑکیاں، غیر شادی شدہ لڑکیاں گھر میں بھائی رہ کر بھی ترکاری لانے مارکیٹ کو جاتی ہیں۔ یہ بولے ہمارے باپ بڈھے ہیں، پانی نہیں لا سکتے، ہمارے گھر میں کوئی مرد بچے نہیں، اس لیے ہم لڑکیاں پانی لینے کے لیے آئیں، وہ ڈھکن اٹھانے نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو روحانی طور پر، جسمانی طور پر اتنا طاقتور بناتا ہے، پوری دنیا میں انبیاء سے بڑھ کر اور کوئی طاقتور نہیں بن سکتا۔ حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، وہ ڈھکن اٹھایا، فساقا لہما، ان دونوں کو پانی پلایا، ثم تولی الی الظل، پھر وہ سائے کے پاس آ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں ان دونوں بچیوں کو پانا پلایا نہ تیری رضا کے لیے پلایا ہوں، میں تیری خوشی کے لیے پلایا ہوں، میں اے اللہ میں تیری رحمت کا بھکاری ہوں، اے اللہ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ ان 2 لڑکیوں کے کام آنے کا نتیجہ قرآن ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کیا ملا موسیٰ کو، ملا کیا؟ میں 4 چیز ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ امن ملا، دوسرا یہ ہے عزت ملی، اور تیسرا یہ ہے کہ تسلی دینے والے سسرے ملے، چوتھا ماشاءاللہ حیا رکھنے والی بیوی ملی۔ انسان دوسروں کے کام آتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ معزز حاضرین یاد رکھیے، دوسروں کے کام آنے میں سب سے زیادہ نمایاں اگر خدمات ہیں تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ ہندوستان کے اس ماحول میں ہم دیکھتے ہیں عیسائی اس معاملے میں بہت آگے ہیں۔ مدر ٹریسا کا نام لے کو ہمارے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو بولتے بہت کام آئی انہیں، مگر ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے پوری انسانیت کی خدمت کرنے میں اگر کسی کا نام ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا درد مند دل لگتے تھے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ دیکھو مکے میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے سے پہلے وہاں ایک انجمن تھی، اس انجمن کا نام تھا حلف الفضول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گئے اور جا کر ماشاءاللہ اس میں شریک ہوتے ہیں۔
میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یاد رکھیے، یہ لوگوں کے کام آنا، روڈ ڈالنا، میڈیکل کیمپ کرانا، شوگر ٹیسٹ کرنا، ایسے کوئی کام آتے نا، اس میں ہمیں وہ جماعت وہ تحریک کیا بھی نہیں دیکھنا۔ اگر بدعتی آ کر بھی رفاہی کاموں میں اگر مدد مانگا تو اس میں مکمل طور پر دینا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں سلفی دعوت سے تعلق رکھنے والے نوجوان اور خصوصاً جماعت اہل حدیث اس معاملے میں بہت پیچھے ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرنے گئے، ہم ٹھیک ہے بدعتیوں سے دور رہتے ہیں، بدعت سے دور رہتے ہیں، مگر رفاہی کاموں میں اگر کوئی غیر مسلم سمجھو، ہندوستانی ملک میں ہمارے دشمن، پکا دشمن بھی ہے، اگر وہ بھی میڈیکل کیمپ چلاتا ہے تو ساتھ میں مکمل طور پر ساتھ دینا چاہیے۔ یہی بات تو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر کیا کرتے تھے؟ رفاہی کاموں میں ہاتھ بتاتے تھے۔ لہٰذا رؤیت ہلال کا مسئلہ آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں رؤیت ہلال کمیٹی میں پوری مسلم جماعتوں تحریکیں آتی ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں سلفی دعوت سے تعلق رکھنے والے آج سے 10 سال 20 سال پہلے پیچھے تھے، مگر الحمدللہ تھوڑا تھوڑا شعور آ رہا ہے۔ ہر کام میں جو بھی مسلم پرسن اللہ کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ، حجاب کا مسئلہ ہے، وہاں پوری تحریک تنظیم جماعتیں ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا سلفی دعوت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی مکمل طور پر اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دیکھو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ کو جنگ کی اجازت مل گئی۔ غزوہ بدر میں 70 کفار و مشرکین کو قید کر کے لایا گیا، قیدیوں کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا گیا۔ بولتے ہیں کفار و مشرکین جب کھانے کا وقت آتا تو بہترین کھانا ہمارے پاس آتا، بہترین طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے حسن سلوک کرتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا تمہارے پاس پیسے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں، تو اللہ کی نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، ہمارے انصار کے بچوں کو تم لکھنا پڑھنا سکھا دو، لکھنا پڑھنا ختم ہوتا ہی ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ ایسے ہی تھا، کیا اس ملک میں آج ہمارے برادران وطن ہمارے اخلاق سے متاثر ہیں کیا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جب مدینے میں قیدی آتے، قیدیوں کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قیدیوں کو لے جا کر صحابہ کے گھروں میں رکھا، صحابہ کے گھروں میں رکھا۔ اللہ اکبر، ان اخلاق پر قربان جاؤ۔ میں سمجھتا ہوں صحابہ جیسے اخلاق قیامت تک کسی قبیلے خاندان میں پیدا نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے ان کے گھروں میں جب قیدیوں کو رکھا گیا، اتنا بہترین سلوک کیا، الحمدللہ قیدی حسن سلوک کی وجہ سے ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے۔ اس ہندوستان میں ہم کتنے سالوں سے رہ لیں، مغلیہ سلطنت نے الحمدللہ 1000 سال تک اس ہندوستان میں حکومت کی، مگر الحمدللہ انہوں نے ایک تاج محل بنایا، لال قلعہ بنواؤ ایک طرف، مگر میں سمجھتا ہوں ان بادشاہوں نے الحمدللہ غیر مسلموں سے اچھا سلوک کیا، کبھی غلط انداز سے سلوک نہیں کیا۔ لیکن آج اس دھرتی پر رہنے والے مسلمانوں کو غیر مسلموں کو بانٹنے کی نعوذ باللہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ لہٰذا اس وقت ہم برادران وطن کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرتے ہوئے ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آ کر انسانیت کی خدمت کر کے الحمدللہ ہم ان کے دلوں کو جیت سکتے ہیں۔ دیکھو کتنا نمایاں وصف ہے یہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں سن کر پریشان، جبریل علیہ السلام آپ کو 3 مرتبہ دباتے، پڑھو، اللہ کے نبی بولتے مجھے پڑھنا نہیں آتا، 3 مرتبہ دبایا، 5 آیتیں پڑھائیں، آپ کے سر پر تاج کو وہ نبوت کا تاج رکھا گیا۔ اللہ کے نبی غار حرا سے واپس آتے ہیں اور آ کر اپنی بیوی ام المومنین ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں ختیجہ مجھے تو اپنے جان کے ضائع ہونا اندیشہ کا ڈر ہے، مجھے بخار آ گئی ہے، ذرا بھڑ کے اڑا کر سلا دو۔ اللہ اکبر، ختیجہ کا کردار کیا تھا دیکھو، ختیجہ وہ بیوی ہیں جنہوں نے الحمدللہ وہ کام کیا جو رسول اللہ کی 10 بیویوں نے نہیں کیا تھا۔ ختیجہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ جن اخلاق کا واسطہ دے کر ختیجہ نے آپ کو تسلی دی، اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا وَتَحْمِلُ الْكَلْ، اے اللہ کے رسول آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے کام آنے کے بارے میں کئی حدیثیں بیان فرمائی۔ آپ نے کہا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں جب تک رہتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ اس دنیا میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام ہو جائیں،
آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کی ضرورتیں پوری ہوں، اللہ نے جو بھی صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کے ذریعے لوگوں کے کام آؤ۔ میں اپنی زندگی کا معاملہ بتاتا ہوں، جب تک عمر آباد میں پڑھتے تھے تمام طلباء کے الحمدللہ بازوں میں کام آتے تھے۔ ہمارے ساتھی ہم لوگوں سے وہ جملے بولتے تھے جن جملوں کا اثر میں نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا، لہٰذا لوگوں کے کام آنے سے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں مدد ملتی ہے۔ دیکھو اپنے مومن بھائی کی مدد کرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ کربہ من کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ دنیا میں اپنے مومن بھائی کی اگر تکلیف کو دور کرو گے، اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں آپ کی تکلیف کو دور کرے گا۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اگر آپ اپنے مومن بھائی کی تکلیف میں مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اگر آپ اپنے مومن بھائی کے عیب پر، اس کے گناہ پر پردہ ڈالو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ستر پوشی کرے گا قیامت میں، دنیا اور آخرت میں۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد محدثین کہتے ہیں یاد رکھو لوگو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا مددگار بن جائے، تم مخلوق کے مددگار بن جاؤ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اخوت اسلامی بھائی چارہ بہت اہم ہے، اور یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اگر کسی ضرورت مند کو آپ کے پاس بھیجتا نا، وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ، لہٰذا کسی بھی ضرورت مند کو نہ دھتکارو۔ کیا حدیث ہے یہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ خاص لوگوں پر اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو پیسہ دیتا، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو عہدہ دیتا۔ کیوں دیتا؟ دینے کی وجہ کیا؟ کہا لمنافع العباد، بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ دیکھو اگر بندہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اپنے سارے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی رکھتا ہے۔ اور کہا اگر بندہ اپنی نعمت سے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو پا کر اپنے بھائی کی مدد نہیں کرتا، نعوذ باللہ کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ اس ضرورت مند کو آپ سے نکال کر نعوذ باللہ دوسروں کے پاس بھیج دیتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی ضرورت مند کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہاں میں نے لکھا ہے سفیان رحمہ اللہ ایسے بہترین عالم دین، جب ان کے دروازے پر کوئی فقیر آتا تو کیا بولتے؟ دیکھو ہمارے اس فقیر آئے تو جاؤ جی یہاں سے، کئی کچھ یہ ہے۔ اب کیا ہے، فقیراں بھی آج کل کئی طرح کے ہیں، بعض لوگ تو انٹرنیشنل ہیں، 10 روپے دے تو بھی نہیں لیتے، بعض فقراء ایسے جو اسکین بتاتے ہیں، اور بعض فقیر ایسے ہیں جن کو گھمنڈی ہے، فقیر ہیں نوجوان ہیں، فقیر ہیں بڈھا ہے، لہٰذا فقیر ضرورت مند آتا ہے اس کو دیکھ کر ہمیں دینا چاہیے۔ بعض فقراء ایسے ہیں جو پیسے لے جا کے شراب پیتے ہیں، گانجا مارتے ہیں، لہٰذا فقیر جو ہوتا ہے اگر وہ نوجوان ہے تو اسے پیسہ مت دو، بولو جا کر لوگوں کے سامنے بھیک منگنے سے بہتر ہے خودداری سے 1 روپیہ کماؤ۔ لہٰذا سفیان رحمہ اللہ بولتے اگر دروازے پر کوئی فقیر آتا تو بولتے اے فقیر میں تیرا استقبال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے دروازے پر بھیجا ہے تاکہ میرے گناہ تمہارے جو ہے صدقے سے مکمل طور پر دھل جائیں۔ اور یاد رکھو لوگوں کے کام آنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ طبرانی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اب جب آپ کسی انسان کی مدد کرتے، یہ مت دیکھو یہ ہندو ہے، یہ برہمن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، انسان کی شکل میں نظر آئے تو اس کی مدد مکمل طور پر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت اخی، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا مطلب کیا؟ اتنا لمبا خطبہ سن رہے ہیں آپ، پوچھیں گے لوگوں کی جو ہے مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں سب سے پہلے احسان آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قارون کا قصہ ذکر فرمایا تو وہاں کیا کہا؟ احسن کما احسن اللہ الیک، اے قارون اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے، تیرے اوپر احسان کیا ہے، لہٰذا تیرے مال میں لوگوں کا جو ہے حق ہے، لہٰذا تم بھی مال دے کر لوگوں پہ احسان کرو۔ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے کام آنے میں ایک آدمی کو خوشی سے ہنس کر ملنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ آج کل تو ہمارے ہونٹ ایسے ہیں،
اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بھی ہنستے نہیں، شوہر ہے بیوی کو دیکھ کر مسکراتا نہیں، باپ ہے اپنے بچوں کو دیکھ کر مسکراتا نہیں، ہمیشہ بھنی ہوئی صورت رکھ کر ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم، اپنے مومن بھائی سے خندہ پیشانی سے مسکرا کر ملنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا وهو ان تلقى اخاك بوجه طلق، آپ نے کہا کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو۔ ایک نیکی ہوتی ہے مثلاً کیسا، آپ راستے میں جا رہے ہیں، ہرے موز کا چھلکا بیچ میں پڑا ہے۔ آج کل لوگوں کی مینٹالٹی یہ ہے اگر کوئی آدمی پھسل کر گرا اچھا ہونا اچھا ہونا، یہ تو منافقین کی علامت ہے نا۔ آپ کا مسلمان بھائی نیچے گرا، آپ کے دل میں جو ایمان ہے اس کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کو اٹھائیں، اس کو پکڑیں۔ آج کل دیکھتے ہیں آپ کوئی آدمی ٹرین سے گر کر مر رہا ہے، اس کو ویڈیو پکڑ کر کے فیس بک میں اپلوڈ کرتے ہیں، ویوز زیادہ کو مجھے پیسہ زیادہ آئیں گے۔ اللہ اکبر، ایک مسلمان کی جان بچا نہیں سکتے ہم آج، یہ ہمارا ہے۔ جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا متبسما، اللہ کے نبی جب بھی مجھے دیکھتے مسکرا جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں سے گزرتے رہتے، انس بولتے ہیں میں بچوں سے کھیلتا رہتا، اللہ کے نبی مسکرا کر ماشاءاللہ مجھے سلام کرتے۔ اور بات یاد رکھو اپنے مومن بھائی کی تکلیف کو دور کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ آج خود غرضی کا زمانہ ایسا ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے انسانوں کے دل پتھر بن گئے ہیں۔ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک زانی زنا کرنا بڑا گناہ، اگر پیاسے کتے کو اگر پانی پلا کر وہ جنتی ہو سکتا ہے تو ذرا بتائیے ایک مومن بھائی کی مدد کرنا کتنا افضل ہوگا۔ اپنے مومن بھائی کی مدد کرنے میں قرض ادا کرنا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنازے لائے جاتے، اور اللہ کے نبی ہوتے ہوئے دوسرا کوئی جنازہ پڑھا نہیں سکتا تھا، اللہ کے نبی پوتے جنازہ آتا۔ الحمدللہ جو ہمارے مساجد میں بھی ہے، جب امام نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا نا، پہلے پوچھنا میت کے اولیاء کون بھائی، اس میں ان کا کوئی قرض ہے کیا؟ آپ قرض ادا کرا تو نماز پڑھا تو میں، اللہ کے نہیں پوچھتے لوگوں یہ میت ہے کسی کا قرض ہے، اگر میت قرض دار ہے تو بولتے تمہیں نماز پڑھ لو، میں نماز نہیں پڑھاتا۔ صحابہ کرام وہاں کھڑے ہو کر بولتے یا رسول اللہ میں اپنے مومن بھائی کے جو ہے قرض کا ذمہ لیتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھو کسی کو قرض دیتے نا، وہ قرض دے کر مہلت دینے سے عرش الہی کا سایہ ملتا ہے۔ آج کل ہوتا کیا، قرض دیے تو مال غنیمت سمجھے گی، کیا سمجھے کب دیتے اس تو پیسے تمہیں یاد نہیں ہے؟ استغفر اللہ، قرض دے کر آپ کو جو اجر ملے گا نا، اگر آپ اپنی زبان سے احسان جتلانے کی بات کریں گے جنت میں بھی نہیں جائیں گے۔ اس طریقے سے اپنے مومن بھائی کی مدد کرنے میں بھوک دور کرنا بھی ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ ایسا عمل بتائیے جس کو کر کے میں جنت میں چلے جاؤں۔ آپ نے کہا لوگوں کو کھانا کھلانا، اس میں جو ہے کوئی بھی جو ہے یہ نہیں آتا غریب امیر۔ دیکھنا جامعہ دارالسلام امر آباد کے ایک استاد تھے ماشاءاللہ، 40-3 سال تک بچوں کو حفظ کرائے۔ مولانا سید شبیر صاحب عمری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے وہ کبھی کبھی کیا کرتے، مدرسہ چھٹتا اس وقت جیب میں پیسے ہاتھ ڈال کے پیسے اٹھاتے، بریانی کی دکان رہتی، ایک بریانی کے 5 پٹلہ رہ کر ماشاءاللہ پورے فقراء کو جو ہے ماشاءاللہ تقسیم کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا جنازہ لے کر جائے رہے، وہ غریب مسکین بس اسٹینڈ میں بیٹھ کے رو رہا ہے۔ دیکھو یہ وہی آدمی تھا جو ماشاءاللہ ہم کو بریانی کھلاتا تھا۔ ایسے بھی تھے عمر آباد کے ایک استاد تھے مولانا سید اطہر حسین عمری مدنی رحمہ اللہ، وہ عمر آباد میں ایک دیوانہ تھا، اس کا نام تھا ثناء اللہ۔ جب وہ بیمار ہوا تو بولتے ہیں یہ ہمارے جو استاد تھے نا ماشاءاللہ تنخواہ لے تو کتنا 25-30، مگر ماشاءاللہ اپنے جیسے 25,000 اٹھا کے اسے دیے، جا کر تم اپنا علاج کرا لو۔ الحمدللہ علاج کرانے کے بعد الحمدللہ وہ زندہ رہا۔ جب شیخ کا انتقال ہوا تو وہ دیوانہ عمر آباد کی گلیوں میں ان کا نام لے کر جو ہے وہ رونے لگا۔ وہ مولوی صاحب تھے، مجھے بہت پیسہ دیتے تھے، 25,000 روپئے دے انہوں نے مجھے علاج کے لیے۔ اسی طریقے سے ہمیں جو ہے لوگوں کے کام آنا چاہیے۔ یاد رکھو اس دنیا سے ہم چلے جائیں مگر لوگ ہمارا اچھا چرچا کریں، ایسا نہیں بولنا دلندر مرغا اچھا ہوا، بولنا وہ تو مسیحا تھا لوگوں کا۔ دیکھو اللہ کیا تعریف کرتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ جنت میں جانے والے متقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، کسے مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ اللہ اکبر، یہ بات بھی یاد رکھو
کسی کو کھانا کھلاتے نا یہ بھی نہیں بولنا اسے تم میرے لیے دعا کرو، کھانا کھلاؤ، نیکی کر دریا میں ڈال۔ ابن تیمیہ نے تو وہی بات کہی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، وہ بھوکے صحابہ رہتے تھے جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ کے پاس آ کر بولتے یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، اللہ کے یہاں بولتے میرے گھر میں تمہارے بھوک کو دور کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے میرے پاس، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کے پاس جاتے، جا کر پوچھتے تمہارے گھر میں کیا ہے، ایک صحابی کھجور لاتے، پانی لاتے، ایک مرتبہ کھجور پانی لا کر دیے، وہ مدینے کے چلچلاتی دھوپ میں کھجور کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر آپ نے کھجور کھائے جو تٹے میں رکھے ہوئے تھے، پانی پیا، کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو اس طریقے سے مہمان نوازی بھی اسی میں آتی ہے۔ ایسی ہی ٹھنڈی کے دن تھے، اللہ کی نبی ایک اپنے پیٹ پر دو پتھر، صحابہ ایک ایک پتھر باندھ کے جو ہے خندق کھود رہے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ صحابہ کی بھوک اور نبی کی بھوک مجھے دیکھنے نہیں ہوا، مجھے گھر گیا، جا کے بولا بیوی سے نبی بھی بھوکے ہیں، صحابہ بھوکے ہیں، ذرا ہمارے گھر میں جو بکری ہے نا وہ کاٹ کے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی مل کر بکری ذبح کیے، روٹی تیار ہوئی، آ کر بولنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے ماشاءاللہ کھانا تیار کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے خندق کھودنے والوں خوشخبری ہے تمہارے لیے، جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ اکرام دونوں مل کے ان کے گھر کو جاتے ہیں، آپ نے فرمایا روٹی والے سے بول ڈالو روٹی گوشت مت ملاؤ۔ اللہ کے نبی گھر میں پہنچے، آپ نے روٹیوں پر ہاتھ رکھا، دعا فرمائی، سالن پہ ہاتھ رکھا، دعا فرمائی۔ اور ہوتا کیا ہے جو بڑا آدمی ہوتا نا انہیں پہلے بیٹھ جاتا، رسول اللہ ویسے نہیں تھے، آپ نے پورے بھوکے صحابہ کو کھانا کھلایا، آپ نے خود کھایا۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں صحابہ بھی رسول اللہ کھا کر بھی جو روٹیاں سالن ماشاءاللہ ویسے ہی تھا جیسے ہمارے گھر میں تھے۔ اور یہ دیکھو ایسی مہمان نوازی کی صحابہ کرام نے، اپنے بیوی بچوں کو بھوکا رکھ دیتے مگر اپنے مہمانوں کو پیٹ بھر کے کھلایا کرتے تھے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی، اللہ تعالیٰ رہتی قیامت تک علیہ ان صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اور ہمارے پاس ہوتا کیا، کسی فقیر کے بازو بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہم بس میں بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتے، کسی ہوٹل میں اگر کوئی کم حیثیت کا ہے اس کے بعد بیٹھنا پسند نہیں کرتے، وہاں سے اٹھ جاتے، یہ کیا مطلب اخلاق ہیں، قربان جاؤ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب تک کوئی فقیر نہیں آتا کھانا نہیں کھاتے، ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ان کے غلام نافع ایک غلام کو لے کے ایک مسکین کو لے کر آئے، ابن عمر کے بازو بیٹھ کر وہ زیادہ کھانے لگا، تو ابن عمر نے کہا نافع سے اے نافع زیادہ کھانے والے آدمی کو میرے محفل میں مت لاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے میں ان کے بارے میں سفارش بھی کرنا چاہیے۔ کبھی ہوتا ہے آندھرا کے مسجد کے لوگ کرناٹک میں آتے ہیں، لہٰذا کرناٹک کے جمعیت و جماعت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے توصیہ دینا، لہٰذا دیکھو اللہ کے نبی نے کہا اشفعوا تُوجَرُوا، اور اللہ فرماتا ہے من یشفع شفاعة حسنة یکن لہ نصیب منہا، غریبوں اور ناداروں کے مسیحا بنو، سفارش کرو، حسن اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اسلاف ہمیشہ ماشاءاللہ ساتھ رہتے ہیں۔ 1-2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، کیا جذبہ خدمت تھا، کیا جذبہ تھا رعایا کی خدمت کا۔ بولتے اگر میری بادشاہت میں، اگر میری خلافت میں دریائے دجلہ کے کنارے بھی اگر کوئی کتا پیاسا مر جائے اللہ تعالیٰ میرے سے اس کی باز پرس کرے گا۔ ایک دن کیا ہوا، عمر رضی اللہ عنہ راتوں میں گھومتے تھے، بولتے تھے کون ہے فقیر، کون ہے کون ہے اس وقت بیوہ، اس طریقے سے ماشاءاللہ کرتے تھے۔ دیکھو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ان کے غلام اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جگہ میں چل کر جا رہا تھا، ہوا کیا، وہ اسے واقعہ ہے، وہاں دیکھے تو ایک عورت ہے، اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ بچے بلک رہے ہیں بھوک سے، انہیں کیا کر رہی ہے، ایک برتن میں چولہے پر پانی رکھ کر بولتی ہے بیٹا پکتا پکتا پکتا۔ عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرتے ہیں، اس وقت وہ عورت بولتی ہے عمر کو ہمارا کوئی خیال نہیں، عمر اتنا بڑا انسان ہے، عمر کو ہمارا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ وہ جملے سن لیے، اور عمر کا دل ایسا تھا اسلام لانے کے بعد تو اتنا نرم پڑا، اللہ کے نبی کئی مرتبہ ان کو رلا دیے۔ دیکھو رعایا میں ایک عورت اپنے بچوں کچھ بھی نہیں کھلاتے تو احساس کیسے ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سیدھے اپنے گھر گئے، اپنے گھر میں وہ آٹے کا موٹا تھا وہ اٹھا لائے،
عورت کے سامنے رکھا، آٹا گوندا اور اس کے بعد سالن پکانے لگے۔ وہ عورت کہتی ہے، سامنے اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ چولہے پر رکھا پکانے کے لیے، وہ میں دیکھتا ہوں عمر رضی اللہ عنہ وہ چولہے میں پھونکنے کے لیے اتنا نیچے جھکے، عمر کی داڑھی زمین کو لگ رہی ہے، وہ مٹی بھی آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر پڑ رہی ہے۔ سالن پکا، روٹیاں پکائیں، کھانا کھلایا۔ اس کے بعد جو ہے اس عورت کو معلوم ہوا یہ وہی ہیں جن کے بارے میں نے نازیبہ کلمات کہے تھے۔ بعد میں اس عورت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی۔ یہ دیکھو کیا ہے، بیواؤں کی الحمدللہ مطلب کیا کرتے تھے، ان کی جو ہے مکمل طور پر کفالت کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنی بیوائیں ہیں، ان کی خبرداری کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ آپ نے کہا بیواؤں کے ساتھ شادی کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ بیواؤں کے ساتھ کیا کرتے، ایک مرتبہ کہتے ہیں طلحہ رضی اللہ عنہ، میں دیکھتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، جب داخل ہو رہے تو دیکھتا ہوں اس گھر میں ایک بوڑھیا ہے، بڈھی ہے، کھڑنے بھی نہیں ہو رہا ہے، بیٹھی ہے۔ داخل ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، طلحہ بھی پیچھے سے داخل ہوئے۔ عمر نے کچھ کام کیا، آگے نکل گئے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اس بوڑھی سے پوچھا، یہ عمر جو نامی خلیفہ تھے نا، تمہارے پاس آ کر کیا کرتے تھے؟ اس عورت نے کہا، یہ ہمارے پاس آتے، ہماری خبر گیری کرتے، ہماری اصلاح کرتے اور ہماری تکلیفوں کو مکمل طور دور کرتے۔ اور یہ بات یاد رکھو، ابن القیم رحمہ اللہ کی یہ بات بڑی اچھی لگی، کہنے لگے ان فی قضاء حوائج الناس لذة لا يعرفها الا من جربها ففعل الخير ومهما استصغرته فإنك لا تدري أي حسنة تدخلك الجنة۔ یہ عبارت تو سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ بولتے ہیں لوگوں کی ضرورتوں کو پورے کرنے میں بڑی لذت ہوتی ہے، اور وہ لذت اسی کو معلوم ہے جس کو تجربہ ملتا ہے۔ یاد رکھو، دنیا میں کوئی بھی نیکی معمولی نہ سمجھو، پتہ نہیں کوسی نیکی تم کو جنت میں داخل کرے نہیں بول سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے، یاد رکھو اللہ نے آپ کو وہ نعمت دی، اگر آپ نے اس نعمت کو اپنے بھائیوں کے لیے استعمال نہیں کیا وہ نعمت جدا ہو جائیں گی۔ بہرحال باتیں تو بہت ہیں، اس پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ الہ آباد جانتے ہیں یہ شاید یو پی کا ایک علاقہ ہے، اور جانتے ہیں اس وقت پورے ہندوستان میں مطلب ہندو مسلم منافرت کا ماحول جو ہے مکمل طور پر سڑ چھڑ کر بول رہا ہے، اور میڈیا بھی اس معاملے میں منافقانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں کو لڑانا سب سے بڑا دور اس میں میڈیا کا ہے۔ الہ آباد میں پرسوں غیر مسلموں کا ایک تہوار ہوا، بھگدڑ مچی، کئی لوگ مر گئے۔ اس زمانے میں بھی الحمدللہ مسلمانوں کے اندر خدمت خلق کرنے کا وہ جذبہ ہے، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ بھگدڑ میں کئی لوگ مرے، اوپر چڑھ گئے نیچے ہوئے، وہاں مسلمان گئے، کچھ لوگ ٹھٹر رہے تھے، ان کو بچھٹ دیے، کچھ کو پانی دیے، کچھ کو دیے۔ ان تمام غیر مسلموں میں یہ غیر مسلم میڈیا کے سامنے آ کر کہتا ہے، لوگوں اس دیش کے واسطے سن لو، اس دیش میں ماضی میں بھی ہندو مسلمان ملے ہوئے تھے، اب بھی ملے ہوئے ہیں اور قیامت تک ملے رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں انسانیت کو جو عزت مسلمانوں میں اور اس اسلام میں ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، میں سمجھتا ہوں ایسی عزت دنیا کا کوئی مذہب نہیں رکھ سکتا۔ ضرورت ہے اس ملک میں رہتے ہوئے برادران وطن سے اچھے تعلقات رکھو، انسان کے شکل میں کوئی بھی آپ کے سامنے تو اس کی خدمت کرو۔ آپ یہ نہ دیکھو کوسی پارٹی کا ہے، بدعت کا ہے، فلاں تحریک تنظیم کا ہے، نہیں، رفاہی کام کرنے کے لیے ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ملک میں رہتے ہوئے دعوت دین کا کام کرتے ہوئے خدمت خلق کے فریضے کو انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے اندر انسانیت پیدا کرنے اور ہر انسان کا دکھ درد محسوس کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ، واشہد ان محمدا عبدہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم ارض عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ووفقنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاخبضنا إلى غير مفتونين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.